شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو نازل کر کے اس مہینے کی اہمیت کو سمجھایا ہے کہ مہینہ کتنا مقدس ہے، کتنا متبرک ہے، کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس کے دوپہر تو ہم سے قریب گزر چکے ہیں، 2 عشرہ نکل چکے، ایک ہی عشرہ باقی ہے اور ایک ہی جمعہ ہم کو ملنے والا ہے۔ تو یہ سعادتیں لوٹنے کا مبارک وقت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ عطا کیا ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رمضان دیا اور قرآن دیا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ میرے محبوب کی شان اور میرے محبوب کی امتیوں کا مقام یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کے امتیوں کو 2 نور عطا کروں گا اور ان سے 2 تاریکیوں کو دور کر دوں گا۔ بات کس میں چل رہی ہے؟ یاد رکھیے، جس لیبل کے لوگ ہوتے ہیں اسی لیبل کی بات کرتے ہیں۔ جب جماعت جس لیبل کی ہوتی ہے بات اسی درجے کی ہوا کرتی ہے، لیکن جب پروردگار بات کرتا ہے اس سے مقدس کوئی ذات نہیں، نبیوں سے بڑی فضیلت والی کوئی مخلوق نہیں۔ ایک بنانے والا بھی لاجواب، اور جس سے کلام ہو رہا ہے، جب بات چل رہی تھی خدا ہے اور جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ ہے۔ جب ذات اہم ہے تو بات بھی اہم ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا میرے محبوب کی شان، اور یہ بھی دیکھیں، یہ عظمت کی بات دیکھیں کہ بات موسیٰ سے ہو رہی ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہو رہی ہے۔ بات موسیٰ سے ہے، صفت مصطفیٰ کی بیان کی جا رہی ہے۔ اے موسیٰ، میں اپنے محبوب کے امتیوں کو 2 نور عطا کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر شوق پیدا ہوا، مولا ایک کی بات نہیں 2 نور ہے، اور جب رب کہے تو وہ نور بھی کوئی معمولی نور نہیں ہو سکتا، اس نور کا منصب بھی اعلیٰ ہوگا۔ عرض کیا مولا وہ 2 نور کون سے نور ہوں گے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ایک نور نور رمضان دوں گا، کیونکہ یہ نور رمضان پہلے کسی کو نہیں ملا، اس امت کو ملا۔ ایک نور نور رمضان اور دوسرا نور نور قرآن۔ ایک نور ہے نور رمضان، ایک نور ہے نور قرآن۔ نور قرآن، نور رمضان۔ بہرحال رمضان المبارک کی فضیلت اور برکتیں اللہ تبارک و تعالی اپنے جلیل القدر پیغمبر سے ارشاد فرماتا میں 2 نور دوں گا، ایک نور قرآن، ایک نور رمضان۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام
عرض کرتے ہیں مولا دو نور عطا کرے گا لیکن دو تاریکیوں کو، دو اندھیروں کو بھی دور کرے گا. وہ اندھیرے کون سے ہیں؟ نور قرآن کا، نور رمضان کا. لیکن دو جو اندھیرے ہیں وہ اندھیرے کون سے ہوں گے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے پہلا اندھیرا قبر کا اندھیرا ہے. میں اپنے محبوب کے امتیوں سے قبر کے اندھیرے کو دور کر دوں گا. اور دوسرا اندھیرا قیامت کا اندھیرا ہے، قیامت کے اندھیرے کو دور کر دوں گا. آؤ ہم آج اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فضیلت بیان فرما رہا ہے. اور یہ محمد سمیر 50 روپے مسجد میں پیش کیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مولانا صاحب ترقی عطا فرمائے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ارشاد فرما رہا ہے میں اپنے محبوب کے امتیوں کو نور رمضان دوں گا، نور قرآن دوں گا. اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھیں کیا واقعی نور قرآن ہم نے حاصل کیا ہے؟ نور رمضان ہم نے حاصل کیا؟ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، روزے تو ہم نے رکھے نہیں، اور نور قرآن کے احکام پہ ہم چلے نہیں، تو نہ تو نور رمضان ملا نہ نور قرآن ملا. اور اللہ ہزاروں سال پہلے اس کی فضیلت بیان فرما رہا ہے. آج تم کو ملا تو آج حالت یہ ہے کہ دن بھر کھاتے کھاتے نکل جاتا ہے، دن بھر قرآن کے خلاف کرتے کرتے نکل جاتا ہے. اپنی زندگی کو اچھی طرح سے غور و فکر کر کے دیکھیں. اور آج تجھے فکر اس بات کی لگی ہوئی ہوتی ہے تو رات دن روزے چھوڑتا ہے اس لیے تاکہ پیسے کمائے گا. عید آ رہی ہے، عید کا خرچ ہے، کپڑے بنانے ہیں، گھر کے اندر بہت اچھی غذائیں بھی بنانی ہے کیونکہ عید آ رہی ہے. تجھے پتا ہے کہ عید کس کے لیے آتی ہے؟ عید تمہارے لیے نہیں آتی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں عید کس کے لیے آتی ہے؟ پیغام مصطفیٰ ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عید اس کے لیے آتی ہے جو امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے. عید اس کے لیے آئی. تم تو امتحان میں بیٹھے ہی نہیں، روزے تم نے رکھے نہیں، تراویح تم نے پڑھی نہیں، قرآن تم نے پڑھا نہیں، قرآن کا احکام پہ تم چلے نہیں، تو امتحان میں تم بیٹھے ہی نہیں. عید کہاں سے آئی؟ عید تمہارے لیے نہیں ہے. جنہوں نے روزے چھوڑے ان کے لیے عید نہیں ہے. آج تم عید کی تیاریاں کرتے ہو. صحابہ کی زندگی کو پڑھ کر کے دیکھو تب تمہیں پتا چلے گا. جیسے آج تم عید کی تیاری کرتے ہو، صحابہ رمضان کی تیاری کرتے تھے. وہ رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے، تم عید کی تیاری کرتے ہو. ہمیں پیسہ جمع کرنا ہے، وہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کے لیے پیسہ جمع کرتے تھے تاکہ جو ہے گھر کے اندر زیادہ محنت نہ کرنا پڑے، تاکہ ہم روزے بھی اچھی طریقے سے رکھیں، رات کو قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہیں. یہ صحابہ اکرام کا کردار تھا. رمضان کو چھوڑ دیا، عید کو پکڑ لیا. رمضان کو چھوڑ دیا، عید کو پکڑ لیا اور عید منا رہے ہو. تمہیں پتا ہے عید کے دن روزہ رکھنا منع، عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے. عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں مگر عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پورا مہینہ تم نے روزہ رکھا ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے. اس لیے کہ جب پورے مہینے تم نے روزہ رکھا، دن کو نہیں کھایا، اللہ خوش ہو گیا. رب ارشاد فرماتا ہے عید کے دن روزہ نہ رکھنا، اس لیے کہ سارے ایمان والوں کی میں دعوت کر رہا ہوں. رب ارشاد فرماتا میں سب کی دعوت کر رہا ہوں. تو اللہ دعوت کرتا ہے عید کے دن. تم نے روزے رکھے نہیں، تمہاری دعوت کس بات کی؟ روزے تم نے رکھے نہیں تو دعوت کس بات کی ہے؟ روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ دعوت کرتا ہے. اس لیے عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا. اچھی طرح سے یاد رکھے، اپنی زندگی کو محاسبہ کر کے دیکھے اور اچھی طرح سے پڑھ کر کے دیکھے ہماری زندگی کیا ہے. صدقہ خیرات کا معاملہ اتنا کم ہوتا چلا گیا کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھا ہی نہیں ہے. ہم نے اس کی برکتوں کو پڑھا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص جبکہ آخری وقت اس کا چل رہا تھا، فرشتہ آیا امتحان کے لیے. آخری وقت چل رہا ہے، زندگی میں کوئی اچھا کام ہی نہیں کیا، کوئی اچھا عمل کیا ہی نہیں ہے. فرشتہ آیا ہے سائل بن کے
اور بھکاری بن کے ضرورت مند بن کے کہتا ہے اے اللہ کے بندے اللہ کے نام پہ مجھے کچھ عطا کر دے، وہ کہتا ہے میرے پاس میں کچھ ہے ہی تجھے کہاں سے دوں، زندگی اسی میں کٹی ہے۔ وہ بار بار اصرار کر رہا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی رحمت حق بہا نمی جوید، فارسی کا ایک مقالہ ہے رحمت حق بہا نمی جوید، اللہ کی رحمت تمہاری بخشش کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے۔ رب تمہیں بخشنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں بخشش کا پروانہ دینا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہم تو رہ روے منزل ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں، ہم تو عطا کرنے والے ہیں کوئی مانگنے والا تو ہو، رب تو بخشنے والا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا تو ہو، بخشش طلب کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ کا فرشتہ آ گیا اور کہتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، کہا کچھ ہے ہی نہیں، لیکن فرشتہ اصرار کر رہا ہے، ضد پہ اڑ گیا، کہا کچھ لے کر ہی جاؤں گا، کہا ہے ہی نہیں، تم کہاں سے، کہا ادھر ادھر کچھ دیکھ لے، دیکھا پاس میں ایک اخروٹ کا چھلکا پڑا تھا۔ کیا ہے؟ اخروٹ نہیں ہے، اخروٹ کا چھلکا ہے، کسی کام کا ہی نہیں، کہا یہ تو بڑا ہے، کہا اسی کو دے دے۔ وہ اخروٹ کا چھلکا اٹھایا اور اس کو دے دیا۔ اللہ کو یہی پسند آ گیا، اللہ کو یہی پسند آیا، انتقال ہو گیا، قبر میں پہنچا، کیونکہ زندگی بھر کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں، نیکیاں تھی ہی نہیں، گناہوں میں تو زندگی کٹی ہے، عذاب تو ہونا طے ہے، عذاب ہونے لگا، سانپ بچھو ٹوٹ پڑے، اور جب سانپ بچھو نے گھیر لیا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اب جس طرف سے کوئی سانپ آتا ہے ڈسنے کے لیے، کوئی بچھو آتا ہے کاٹنے کے لیے، ڈنک مارنے کے لیے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جہاں ڈنک مارنا چاہتا ہے اخروٹ وہیں آ کے لگ جاتا ہے، اخروٹ وہیں آ کے لگتا ہے۔ اس اخروٹ کے چھلکے نے اللہ کے عذاب سے اس کو بچا لیا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، اگر بچا سکتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ بچا سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دیا تھا تو وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، وقت ہو چکا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے جہاں ہمیں روزے رکھنے ہیں، تراویح پڑھنے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کرنا ہے، وہاں پہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس مہینے میں اعتکاف بھی کیا جاتا ہے۔ اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی آخری عشرے کا اعتکاف کیا، آخری 10 دن پوری زندگی اعتکاف کرتے رہے، اور صحابہ اکرام کی لمبی حدیث پاک ہے، طویل کتابیں بھری ہوئی ہیں اعتکاف کی فضیلت پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ جو اعتکاف کے لیے مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ ہر دن اس کو ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے ہر دن ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اب تک جو اس نے گناہ کیے، اب تک جو گناہ کر کے آیا ہے اعتکاف میں آ کر کے بیٹھ گیا، اس بیٹھنے کی برکت سے اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہماری زندگی کٹے گی کیسے؟ اگر 10 دن کے لیے موبائل چھوڑ کر کے دیکھو اور 10 دن کے لیے مسجد میں بیٹھ کر کے دیکھو، اس 10 دن کے لیے اگر مسجد میں بیٹھ گئے، میں یقین سے کہتا ہوں اس 10 دن کے اندر تجھے صحابہ کی زندگی کا حساب معلوم ہو جائے گا، صحابہ کی زندگی کا احساس ہوگا کس طریقے سے ان لوگوں نے اپنی زندگی کو گزارا۔ نوجوانوں میں اور کوئی نہیں ہے، کوئی تو اٹھے، کوئی کھڑا ہو، بیداری نہیں ہے کیونکہ دل مردہ ہو چکے ہیں نا، دل مردے ہو چکے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے جیسے مردے کو اٹھانا پڑتا ہے نا، جب دل مردے ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی ایسے اٹھانا پڑتا ہے۔ دل مردے ہو چکے ہیں، جب دل مر جاتے ہیں، انسان مر جاتا ہے سننے کے لائق نہیں رہتا، جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی سننے کے لائق نہیں رہتا۔ قرآن و احادیث کی باتیں پھر دل میں نہیں اترتی ہیں، اگر اتریں گی تو وہی بے حیائی کی باتیں۔ 10 دن کے لیے
آپ کہیے گھومنے کے لیے نینی تال چلنا ہے تو مجھے لگتا ہے آدھا محلہ چلا جائے گا نا، آدھا محلہ وہی نظر آئے گا، لیکن 10 دن کے لیے مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاؤ تو گردنیں نیچے جھک گئی ہیں۔ تیاریاں نہیں ہیں،